بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب کے بعض ڈسائپل سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اخذ نہ کیا ہو، کوئی ایسی بات ان کے جملے سے اخذ نہ کی ہو، ڈائریکٹ کہا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہمی صاحب بھی تو بہت کچھ جملوں سے اخذ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے، مطلب یہ جملہ اخذ کیا انہوں نے اور اس پر اعتراض کر دیا۔ اچھا، تو اخذ اور بلا اخذ پر اتفاق ہے کچھ جہمی ڈسائپلس کا اور ہمارا، کہ وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جو غیر اخذ ہوتا ہے جیسے مدلول جملہ کہیے یا قطعی الدلالہ جملہ، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ڈسائپلس آف جہمی سے ایک معتبانہ بلکہ متعدبانہ گزارش کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ وہ یہ کہ اگر کوئی جہمی صاحب کے اقوال سے کوئی نتیجہ اخذ کرے تو آپ کہتے ہیں اخذ کیا ہوا نہ ہو، تو جہمی صاحب جب اخذ کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی کیوں قابل اعتراض ہے؟ بھائی جتنی بات کہی گئی ہو، اگر اس سے میں اخذ کروں قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، جہمی صاحب پر میں نے اعتراض وارد کر دیا، فرض کیجیے، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو اخذ کیا ہوا ہے، جہمی صاحب نے تو اتنی بات کہی تھی، اس سے آپ نے یہ اخذ کر لیا۔ اوکے، آپ کا اعتراض تھوڑی دیر کے لیے ویلڈ، فرض کر لیا فار سیک آف این آرگومنٹ۔ تو پھر جہمی صاحب بھی جو اتنی جگہ اخذ کر رہے ہیں، ہم کتنی امثال دیں، کتنی اس کی مثالیں پیش کریں، تو وہاں تو اخذ محترم نے کیا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو اخذ نظر نہیں آ رہا۔ اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کسی کے اقوال کو وحی الہی کے برابر مان لینا، وحی الہی سے بڑھ کر یا برتر مان لینا۔ آپ یہ بظاہر تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں وحی الہی افضل ہے، ہم تو جہمی صاحب کے اقوال کو تو قرآن و حدیث پیش کریں، جی نہیں، وہ اپنا ورژن پیش کریں قرآن و حدیث کا۔ اس کا اثر یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ جو وہ بول رہے ہیں نا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، آپ وہی قرآن کی صحیح تفسیر سمجھ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ وحی الہی کے برابر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یا بڑھ کر یا برتر۔ وجہ اس کی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے خلاف جا ہی نہیں رہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ غور کریں گے۔ والسلام علیکم۔